والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر انتخاب کیا، ان کو ایز اے پروفٹ چوز کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کیوں چنا؟ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہندوستان کو چن لیتے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اس وقت کے جو سپر پاور طاقتیں تھیں جن کا دورہ تھا تو ان کو چن لیتے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں چنا گیا پھر؟ لیکن جزیرۃ العرب ہی کا انتخاب کیوں ہوا؟ تو اس بارے میں 3 باتیں ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ لوگ کیسے تھے، یعنی ان کا نیچر کیسا تھا۔ ہر ایک کا ایک نیچر ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے کہ بھائی ہر ایک کا اپنا ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے۔ بعض لوگ بڑے نرم ہوتے ہیں، بعض لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں، بعض لوگ بڑے شارٹ ٹیمپر ہوتے ہیں، فوراً ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ تو یہ الگ الگ مزاجی خوبیاں ہوتی ہے، کوئی اچھا ہوتا ہے، کوئی نرم ہوتا ہے، کوئی غصے والا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو ہمیں یہ جاننی چاہیے کہ عرب میں رہنے والے جو لوگ تھے ان کا مزاج کیسا تھا۔ نمبر 2 کہ جزیرۃ العرب جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس کی جغرافیکل سچویشن کیا ہے، کہ یعنی وہ کہاں پڑتا ہے زمین کے اعتبار سے، آس پاس کون سے ملک ہیں، کون سی جگہیں ہیں، سمندر ہے تو کون سے ہیں، کیا کیا ہے، وہ سینٹر بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے، تو اس کی جغرافیکل سچویشن کے بارے میں ہم کو پڑھنا چاہیے، دوسری بات ہی۔ اور تیسری یہ کہ اس وقت جو دوسری قومیں تھیں، دوسری کمیونٹیز تھی یا دوسرے ریلیجن والے تھے، ان کی صورتحال اور ان کی سچویشن کیا تھی، کہ جزیرۃ العرب کے ارد گرد کی حکومتیں کون سی تھی، یعنی اس وقت کا جو عرب خطہ تھا اس کے آس پاس کون سی بڑی حکومتیں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کیوں نہیں بھیجا گیا، اور ایک اور بات کہ ان کی قوم کو کیوں نہیں چنا گیا۔ تو 4 بڑی حکومتوں کا ذکر ملتا ہے تاریخ کی، اتہاس کی، ہسٹری کی کتابوں میں۔ ایک تو ہے رومن ایمپائر، جس کو اردو میں سلطنت روم کہتے ہیں، قرآن کریم میں بھی اس کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی، ایک سورت کا نام سورہ روم رکھا گیا ہے 21ویں پارے میں، اس سے مراد رومن ایمپائر ہے۔ ایک اور سلطنت جو اس ٹائم پہ کافی مشہور تھی، سپر پاور جس کو مانا جاتا تھا، وہ پرشین ایمپائر ہے، جس کو اردو میں سلطنت فارس کہتے ہیں۔ تو یہ 2 طاقتیں اس وقت کی، یعنی رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر، یہ دونوں وہ ایمپائرز تھے یا وہ حکومتیں تھیں جو اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں۔ اس کے بعد کہیں آتی ہے تو ہمارے ہندوستان میں جو حکومت قائم تھی یا جو لوگ یہاں بستے تھے، یہاں کا جو خاص ریلیجین تھا، ایک وہ، اور ایک ہے یونان جس کو ہم گریک کلچر کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ 4 بڑی ریلیجینز یا 4 بڑے کلچر، 4 بڑی سپر پاور طاقتیں اس وقت پائی جاتی تھی، جن میں سے 2 رومن اور پرشین ایمپائر زیادہ سپر پاور تھے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ تو اب ان کی سچویشن کیا تھی، یعنی ان لوگوں کی حالت ایسی تو کیا تھی کہ ان کو نہیں چنا گیا، ان کی قوم کو یہ عزت نہیں بخشی گئی کہ محمد کو ان کے درمیان بھیجا جائے۔ تو کتابوں میں ڈھیر ساری باتیں ملتی ہے ان کی حکومتوں کے بارے میں کہ کیا کلچر تھا، کیا خرابیاں تھیں۔ ان میں سے 2-4 موٹی باتیں ہیں، ہم چاروں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ایک تو رومن ایمپائر کا نام آیا۔ رومن ایمپائر کا حال یہ تھا کہ کلچر اتنا زیادہ بگڑا ہوا تھا، ظلم و ستم اتنا زیادہ تھا، اور ان کے جو ایٹیکٹس ہوتے ہیں یا مورل ویلیوز ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ گری ہوئی تھی، اخلاق ان کے، کہ ان کے یہاں اس بات کو فضیلت دی جاتی تھی کہ بندہ، ایک لڑکا، ایک مرد اپنی والدہ سے، اپنی بہن سے یا اپنی بیٹی سے نکاح کرے، اس بات کو وہ لوگ فضیلت کا سبب مانتے تھے، یعنی اس بات کو بہت اچھا سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی ایسا کرتا تھا تو اس کی واہواہی ہوتی تھی، اس کو مشہور کیا جاتا تھا، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ایک اور ان کے یہاں بات یہ پائی جاتی ہے کہ ان کے یہاں عورت کو اور مال کو ہر ایک کی جائیداد سمجھا جاتا تھا، یعنی مال ہے، اگر کسی نے کچھ کمایا ہے تو وہ سب کا ہے۔ اگر کسی کے یہاں اگر لیڈی ہے، کوئی فیمیل ہے، کوئی عورت ہے، تو وہ سب کی ہے، سب اس کے اندر پارٹنر رہیں گے، سب اس کے اندر شریک رہیں گے۔ اس طرح کی 2 عجیب و غریب قسم کی برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی، اور اب ان دونوں کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کے رومن ایمپائر کا اندرونی طور پر کتنے بگڑے ہوئے ہوں گے، یعنی ان 2 باتوں سے جو بگاڑ پیدا ہوگا وہ کتنا بڑا ہے۔
وہ کوئی چھوٹا موٹا بگاڑ تو ہوگا ہی نہیں کہ آدمی اپنے لیے فخر کی بات سمجھے کہ میں نے اپنا نکاح اپنی گھر کی خواتین کے ساتھ کر لیا، تو اس کے ذریعے جو دھیرے دھیرے بگاڑ آئے گا ان کے اندر، شرم و حیا جو غائب ہو جائے گی، عورتوں پہ اوپر جو ظلم ہوگا یا غریبوں کے اوپر جو ظلم ہوگا وہ پھر اپنی جگہ ہے، اس کی ایک پوری داستان بنتی چلی جائے گی۔ یہی حال رومن امپائر کا تھا۔ رومن امپائر جس کو سلطنت روما بھی کہا جاتا ہے، ان کے یہاں یہ خصوصیت تھی کہ وہ لوگ عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے، وہ لوگ کرسچن تھے، وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نہ کسی درجے میں مانتے تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ آگ کی یا بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ پرشین امپائر میں یہ تھا کہ وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو پارسی لوگ ہیں نا، پارسی لوگ جن کو ہم اپنے ملک میں پارسی کہتے ہیں، ان کا جو ہے نسل وہیں سے جڑتی ہے، پرشین امپائر سے جڑتی ہے۔ پرشین امپائر کے جو رہنے والے لوگ تھے وہ بھی آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ہمارے زمانے کے ہمارے ملک میں رہنے والے جو پارسی لوگ ہیں وہ بھی آگ کی پوجا ہی کرتے ہیں۔ رومن امپائر کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تو تھے، لیکن ان کا کلچر بہت زیادہ رچ تھا، یعنی کلچر اس طور پر رچ تھا کہ ان کے یہاں ہر اعتبار سے بہت زیادہ ترقی تھی، بہت زیادہ ڈیولپمنٹ تھا۔ جیسے ان کو خاص طور پر اپنی فوج کے اوپر بڑا ناز تھا، تو اپنی فوج کی، اپنی جو آرمی تھی ان کی، اس کے بیسس پر وہ ہر ایک پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ ان کے جو بادشاہ تھے، ان کے بادشاہوں نے مل کر ایسا قانون بنایا ہوا تھا کہ وہ لوگ امیر رہیں گے، غریب ہوتے چلے جائیں گے، غریب ہمارے غلام ہیں۔ تو وہاں آج کل جو خاص طور پر انڈیا میں یا انڈیا کے باہر بھی جو ایک کیپٹلزم کا دورہ ہے، جس میں امیر ہوتے چلے جاتا ہے، غریب غربت کو دیکھتا چلے جاتا ہے، تو ویسا ہی حال کہیں نہ کہیں سلطنت رومن امپائر کا تھا۔ تو اس سپر پاور طاقتوں کا اس وقت یہ حال تھا۔ تو رومن امپائر، پرشین امپائر، چاہے اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھی، مال و دولت ان کے پاس تھا، کلچر ان کے پاس تھا، ان کے پاس آرمی تھی اور بہت ساری چیزیں تھی، لیکن وہ جو بات ہوتی ہے کہ ہر انسان کو اچھی زندگی ملے، پرسکون زندگی ملے، ہر اعتبار سے عافیت ہو، امن و امان والا ہو، وہ وہاں پر نہیں تھا۔ جہاں تک ہندوستان کی بات کی جائے تو ہندوستان اس وقت جو ہے بتوں کی پوجا میں اتنا زیادہ غرق ہو چکا تھا، یعنی علم تو تھا ہی نہیں، نالج یا ایجوکیشن، لٹریسی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ ہر وہ چیز جو ان کو اپنے سے بڑی لگتی وہ اس کو اپنا خدا مان لیتے۔ اگر کہیں کوئی الگ عجیب و غریب قسم کا پتھر دکھ جاتا تو اس کو خدا مانتے۔ باقی ساری چیزیں ہیں، سمندر ہے، چاند تارے ہیں، سورج ہیں، وہ ساری تو ان کے خدا تھے ہی تھے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو آج بھی یہ چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ کوئی نیا، کوئی عجیب و غریب قسم کی کرشمہ دکھتا ہے تو فوراً اس کو ہار پہنا کر اس کی عبادت کرنے یہ لوگ لگ جاتے ہیں۔ تو ہندوستان کی صورتحال بھی ایسی تھی، یعنی کہیں ریلیجین تھا تو وہ بھی بالکل بگڑا ہوا، اگر کہیں حکومت تھی تو وہ بھی بالکل بگڑی ہوئی۔ تو پورے طور پر یعنی اگر پورا سمرائز کیا جائے کہ جو حکومتیں، جو ریلیجنز اس وقت دنیا میں تھے، ان کا حال کیا تھا، تو سارے کے سارے کہیں نہ کہیں مٹیریلزم میں مبتلا تھے، مادہ پرست جس کو اردو میں کہتے ہیں، کہ ہر ایک کو بس مال زیادہ سے زیادہ کھسوٹنا ہے اور اپنی زندگی جو دنیاوی زندگی ہے اس کو اچھے سے اچھا بنانا ہے۔ پھر چاہے کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہو، کسی کا حق مارا جاتا ہو، کسی کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہو، اس سے ان کو فرق نہیں تھا، بس ہمیں اپنی زندگی اچھی گزارنی ہے، ہمیں اپنا پیٹ بھرنا ہے، ہمیں اپنا گھر اچھا کرنا ہے۔ تو یعنی پوری کے پوری جتنی بھی کلچرز تھے وہ سب کے سب مٹیریلزم کے اوپر پیدا ہوئے تھے یا اس پر چل رہے تھے۔ تو یہ تو ہلکی پھلکی بات ہوئی کہ اس وقت عرب کے آس پاس جتنے بھی ریلیجنز تھے، جتنی بھی سپر پاور طاقتیں تھیں، ان کا کیا حال تھا۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات کہ اب اہل عرب، یعنی جو عرب کے اندر رہنے والے لوگ تھے، ان کے اندر، ان کی فطرت میں، ان کے نیچر میں، ان کے اندر ایسی کیا ویلیوز تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھی، جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عرب میں بھیجا اور عرب کو وہ قوم بنایا جس کو سب سے پہلے حضور کی دعوت ملے اور وہ اسلام کو پوری دنیا میں لے کر چلے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ پوری دنیا کا ہم نقشہ سامنے رکھے کہ بھائی ایک طرف رومن امپائر، ایک طرف پرشین امپائر، ایک طرف اٹلی، جرمنی، یا ایک طرف ہندوستان، تو ان ساروں کو سامنے رکھ کر عرب کی صورتحال اگر ہم دیکھتے ہیں تو عرب کا حال یہ تھا کہ یہ لوگ بالکل کلے کی طرح تھے، یہ را مٹیریل کی طرح تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ یہ ایسے را مٹیریل تھے کہ ان کو جس بھی سانچے میں ہم ڈالیں گے یہ لوگ ڈھل جائیں گے، یعنی را مٹیریل ہے، کچا مادہ پڑا ہوا ہے، کوئی ڈائی لو اور اس ڈائی کے اندر ان کو ڈالو، جس ڈائی میں بھی آپ ان کو شیپ دیں گے اس شیپ میں یہ لوگ ڈھلتے چلے جائیں گے۔
یہ ان کا حال تھا. ان کی طبیعت ایسی تھی کہ جیسے آپ چاہو اس کو موڑ کر دو تو وہ لوگ اس طرف مڑ جائیں گے, اس طرف پھر جائیں گے. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن مین یہ ہے کہ عرب کے اندر کوئی بہت زیادہ اچھا کلچر ہو, کوئی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو چکا ہو, ایسا نہیں تھا. وہ لوگ بالکل دیہاتی قسم کی زندگی گزار رہے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں, جو ویلیج میں رہنے والے, رورل ایریاز میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگ کسی کی بھی بات جب سنتے ہیں جس کو وہ اپنے سے کوئی بڑا مانتے ہیں تو اس کی باتوں کو فوراً وہ لوگ ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان لوگوں کے اندر یہ بات نہیں ہوتی کہ بھائی میں تم کو مانوں تو کیوں مانوں, میں تم کو اتنی جلدی کیسے ایکسیپٹ کر لوں. یہ والی بات ان کے اندر دوسروں کے مقابلے میں کم پائی جاتی ہے. اس کی ایک سمپل سی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی انٹلیکچوئل بندہ ہے جو پڑھا لکھا ہے, اس کے سامنے آپ کوئی بات رکھو, اور کوئی ایسا بندہ ہے جس کا دل بالکل, جو سادہ لوگ ہے, جس کا دل بالکل صاف شفاف ہے, ابھی وہ لٹریٹ بھی نہیں ہے, انٹلیکچوئل بھی نہیں ہے, بہت زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, بس زندگی کیسے گزارنی ہے وہ جانتا ہے, تو اس کو آپ کو اچھی بات بتائیں گے تو وہ فوراً ایکسیپٹ کرے گا. وہ بہت زیادہ چوں چرا نہیں کرے گا, بہت زیادہ بال کی کھال نکالنے کے لیے نہیں بیٹھے گا. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو بھائی فارینر ہے, جو انٹلیکچوئل ہے, جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے, تو اس کے سامنے اگر کوئی بات پیش کی جائے تو وہ یہ دیہاتی بندے کے مقابلے میں بہت زیادہ دیر کے بعد قبول کرے گا. وہ ہر چیز کو ریشنل لیول پر جا کر سوچے گا, وہ ہر چیز کو عقل کے ترازوں میں ناپے گا, پھر بال کی کھال نکالے گا, وغیرہ وغیرہ. اور اسلام کی بنیاد کس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو کہہ دیا, سمعنا و اطعنا. صحابہ نے کیا کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا, باقی پھر جو بھی ہو. ہم نے محمد کو مانا ہے, جب انہوں نے ہم نے ان کو اپنا نبی مانا ہے تو وہ جو بھی کہیں گے ہم فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو بنیادی طور پر ان کی بات یہ تھی کہ ان کے اندر یہ تھا کہ نیچر بالکل سادہ تھا, تو جس طبیعت, جس سانچے میں, جس آپ اس اسٹرکچر میں ان کو ڈالنا چاہتے تھے وہ ڈل سکتے تھے. یہاں رک کر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ عرب میں بالکل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا تو عرب کی صورتحال بہت بگڑی ہوئی تھی. وہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, پیدا ہوتے تھے تو قبر میں ڈال دیتے تھے, لڑائی ہوتی تھی تو تلواریں نکل جاتی تھی, سال ہاں سال تک چلتا رہتا تھا. عام طور پر ہم اس طرح کی سپیچز یا جمعہ کی تقریریں, جمعہ کے بیانات سنتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب ہوتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خطے میں پیدا ہوئے وہ اتنا بگڑا ہوا تھا, یعنی اتنا زیادہ بگڑا ہوا تھا. تو وہاں یہ بھی تو کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اتنی بگڑی ہوئی قوم کو کیوں چن لیا اللہ تعالیٰ نے؟ کتنا عجیب و غریب قسم کا کوشچن ہے. یہ والا معاملہ وہاں ہوتا تھا جہاں بے انتہا قسم کی جہالت تھی, یعنی بالکل بھی علم نہیں تھا, بالکل بھی سمجھداری نہیں تھی, پیسہ بھی نہیں تھا, دولت بھی نہیں تھی کہ گھر ور چلا سکے. تو وہاں اس طرح کے اکا دکا واقعات پیش آ جاتے تھے. اب اس اکا دکا واقعات کو اتنا زیادہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عرب اتنے زیادہ بگڑے ہوئے تھے. تو پھر انہی عرب میں عمر کہاں سے پیدا ہو گئے, انہی عرب میں ابو بکر کیسے پیدا ہو گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کی وہ فطرت کے بہت اچھے تھے, وہ نیچر کے بہت اچھے لوگ تھے, سادہ لوگ تھے. یہ باتیں پائی جاتی کہ ان کے اندر خرابیاں تھیں. اب دیکھو ایک بات یہ ہے کہ جو بندہ سادہ دل کا ہوتا ہے تو اگر اس سادہ دل کے بندے کو جب تک آپ علم کی روشنی نہیں دیں گے تب تک وہ بہت سارے معاملات میں غلط طریقہ اختیار کر سکتا ہے. یہ بالکل نیچرل بات ہے. تو یہاں پر یہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم ہسٹری کو اچھی طرح پڑھیں گے, اس کے ایویڈنسز کو دیکھیں گے تو ہم کو یہ واقعات بہت کم ملتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ان کو چنا تاکہ جب اسلام کی دعوت ان کے اندر پہنچے تو یہ والی بات پائی جائے. کیا کون سی بات؟ کہ بھائی یہ لوگ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن ایسے تھے کہ فوراً اسلام کی دعوت کو یہ لوگ ایکسیپٹ کرتے. ان کے اندر وہ خوبیاں تھیں. اور ایک اور بات کہ ان کے اندر جو ویلیوز بہت زیادہ عمدہ قسم کے تھے, تو جب یہ کسی کو اپنا مانتے تھے تو اپنی جان نشاور کر دیتے تھے ان کے اوپر. جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مفادات بہت زیادہ جلدی سوچتے ہیں کہ بھائی میرا فائدہ اس میں ہے یا نہیں ہے. لیکن جو دیوانے لوگ ہوتے ہیں, جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, کسی سے محبت میں دیوانے ہو جاتے ہیں تو اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور عرب کے اندر یہ والی خصوصیت بہت زیادہ پائی جاتی تھی. اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا اور جان بچھانے کے لیے, جان نچھاور کرنے کے لیے وہ لوگ تیار ہو گئے. تو عرب کی جو نیچرل, جو ان کا جو نیچر تھا وہ اس طرح تھا. تیسری بات, والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.